جی ہاں سامعین، السلام علیکم اور آداب عرض ہے۔ آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4، پاکستان کا سب سے بڑا ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، اور پروگرام بزم شب کے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم ٹائم ٹی وی سے آدابر سے آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹاک، اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر یوسف۔ ناظرین، آج ہم سنو ایف ایم 89.4 کے آفس میں ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہے آر جے علی احمد جان، جو کہ ایک بہت ہی مشہور آر جے ہے۔ کرنٹلی ایف ایم 89.4 میں ایز اسٹیشن مینیجر اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اچھی لکھاری ہے، بڑا زبردست لکھتے ہیں، شاعر ہے، اور بڑے ہی زبردست ویلاگر ہیں، بڑے مزے کے ویلاگس بناتے ہیں، اور بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی احمد جان صاحب۔ السلام علیکم علی۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا جو ہم آغاز کریں گے وہ جنتا کے سوال سے کریں گے۔ آپ بڑے مزے کے ویلاگس بناتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو آپ کے ویلاگس دیکھنے کو نہیں مل رہے، کیا وجہ ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا پہلا کہ ویلاگس نہیں آ رہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا آف ایئر کہ اب جب سے میں کراچی آیا ہوں، کراچی اسٹیشن میں چونکہ میری ذمہ داریاں کچھ بڑھ گئی بڑھ ہیں، گئی ہے بے شک۔ اور پچھلے تقریباً 8 ماہ سے میں نے کہیں ٹریول نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ میں جہاں ٹریول کرتا ہوں دفتری کام کی وجہ سے ملک بھر میں مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، تو جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں وہاں فوٹیجز بناتا ہوں، جو چیزیں جو خوبصورتی میں وہاں دیکھتا ہوں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو بھی دکھاؤں۔ بے شک۔ تو پچھلے کوئی 8 ماہ سے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ٹریول نہیں کر رہا ہوں، اور دوسری بات جب سے میں نے کراچی میں ایز اے اسٹیشن مینیجر میں یہ کام کرنے لگ گیا تھا، تو یہاں شہر بڑا ہے، ذمہ داریاں تھوڑی بڑھ بڑھ گئی ہیں، جاتی ہے۔ تو ویلاگس اور ڈیٹا میرے پاس بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ایڈٹ کرنے کا جو کام ہے نا وہ تھوڑا سا محنت طلب اور فرصت نہیں توجہ ملی آپ طلب کو؟ ہے۔ جی بالکل، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ اس کام کی طرف آؤں گا، اور آپ دوبارہ اچھی خبر ہے آپ کے شائقین کے لیے۔ جی جی بالکل جی بالکل۔ ناظرین، بہت جلد علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت جلد ان کی ویلاگس دوبارہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا علی، آپ کی جو ایجوکیشنل جرنی ہے، میری آپ سے گپ شپ ہوئی ہے، اس جرنی میں ہماری یوتھ کے لیے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی ہی کاؤنسلنگ پنہاں ہے، کیونکہ بڑے زگزیگ راستوں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پہنچے ہیں جہاں آپ ہیں، اور جرنلزم کی فیلڈ میں آئے ہیں۔ کچھ اپنے اس دلچسپ سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کس طریقے سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہاں پہنچے، کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑی آپ کو؟ بالکل، ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، خصوصاً جو دیہاتوں سے آتے ہیں، تو یہ ایشو صرف میرا خیال ہے میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں بے ان شک۔ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر میں چونکہ یاسین تھوئی سے گلگت آ گیا تھا 7th کے بعد، اور 1 سال میں نے وہاں پڑھا گلگت میں، اس کے بعد میں کراچی آ گیا۔ یہاں کہ میری بچپن سے ہی دلچسپی تھی یہ پرفارمنگ آرٹس کی طرف، میری چونکہ اسکیچنگ بہت اچھی تھی، ماشاء اللہ۔ میری خوش خطی بہت اچھی تھی، میں بہت ہاں۔ اچھا لکھتا تھا، تو بچپن سے ہی جب میں کالج میں آ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک فیلڈ ہے جسے فائن آرٹس کہا جاتا ہے، تو میں نے مختلف انسٹیٹیوشنس میں نے پہلے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہے، ہم والدین سے بے کھل شک۔ کے بات نہیں کر سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے اندر جو اسکلز ہیں، اسٹوڈنٹس کے اندر، بچے کے اندر جو اسکلز ہیں وہ پہچان کے اس فیلڈ کی جانب اس کو گامزن بے شک۔ کرے، راستہ دکھائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے والدین بھی، چونکہ اس میں میرے والدین یا میرے جو گارڈینس تھے ان کی بددیانتی تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک کوئی ایسا فیلڈ منتخب کروں، پڑھوں جو آگے چل کے کوئی نوکری مل جائے، چونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے بے شک۔ کہ ہم کوئی بھی فیلڈ چوز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو صرف اور صرف نوکری کو، نوکری ہمارا پرپس ہوتا ہے۔ ہاں پرپز ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ سو میں نے یہاں کے ایف ایس سی گورنمنٹ کالج سے کر لی، اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ میں فائن آرٹس کی طرف جاؤں، میں نے 2-3 بڑے اچھے انسٹیٹیوشنس میں ٹیسٹ دے دیا، اور میں
ٹاپ 5 میں آ گیا تھا. تو آپ کے اندر وہ ادراک جی تھا. جی بالکل. اور اسی زمانے میں گلگت بلتستان کے ماشاءاللہ. ایک آدھ اخبارات کے لیے پولیٹیکل کارٹونز بھی میں بنایا واو کرتا تھا. واو. تو جب اخبارات میں میرے کارٹونز چھپنے لگے تو مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی، لوگوں نے سراہنا شروع کیا. تو میں چاہتا تھا کہ فائن آرٹس کی طرف جاؤں یا میڈیا آرٹس کی طرف جاؤں. تو جب گھر والوں کو یا جو میرے گارڈینس تھے ان کو پتہ چلا تو ان کو بدقسمتی سے معلوم نہیں تھا کہ فائن آرٹس کیا ہے. جب ان کو بتایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ کیا تصویریں بناؤ گے، بناؤ گے. اور وہ بھی 5 سال کی ڈگری. تو اسی دوران کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو گئے. ایڈمیشن جب ہو رہے تھے تو اوپن میرٹ میں اس زمانے میں میتھمیٹکس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو اسی دور میں کراچی یونیورسٹی میں کچھ کیٹیگریز بنائے گئے تھے کہ کے کیٹیگری، پی کیٹیگری اور ایس ایس کیٹیگری. کیٹیگری. بالکل تو ہم بالکل. لوگ آتے تھے پی پی کیٹیگری میں. والے میں تھرڈ پہلے والے کراچی تیسرے والے والوں میں. کو پہلے کراچی والوں کو ایڈمیشن ملتا تھا، پھر سندھ والوں کو ایڈمیشن ملتا تھا، یعنی پورے سندھ کے، اور آخر میں پی کیٹیگری. ہماری باری آتی تھی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں نے بہت بڑی مار کھائی، ایڈمیشنز نہیں ملے. تو اس دور میں جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو میرا خوش قسمتی سے، میرے لیے تو بدقسمتی سے، میتھمیٹکس میں ایڈمیشن ہو گیا. جسے پھر گھر والوں نے کہا کہ یار کمال ہو گیا. کمال ہو گیا، کسی کا نہیں ہوا گلگت بلتستان سے. اینڈ میتھمیٹکس از دی مدر آف آل سائنسز. سائنسز تو اس میں ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے فائن آرٹس کی طرف جانا ہے. اور سیکنڈ آپشن میرا جرنلزم تھا، چونکہ اسی دوران مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہے. ماشاء اللہ. لٹریچر میں پڑھتا تھا، ادب پڑھتا تھا، افسانے پڑھتا تھا، شاعری پڑھتا تھا. تو خیر پھر گھر والوں کو یہی لگا کہ یہ آرٹس پڑھ کے کیا کرے گا. کیا کرے گا. ایک لیسٹ آپشن ہے نا، لیسٹ آپشن ہے. بالکل. اور فائن آرٹس، اور اس کے بعد یہ جو ہیومینٹیز پڑھ کے کیا کرے گا، سائنس پڑھنا چاہیے. سو میتھمیٹکس میں میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے 4 سال ضائع کر دیے. جو میرے پاس ڈگری ہے میتھمیٹکس کی، میں اس کو 4 سال ضائع کہتا ہوں. ضائع کہتے ہیں. تو زبردست بات. اس کے فوراً بعد چونکہ تھوڑی پابندیاں یوں ہٹ گئی کہ جو میرے چاچو لوگ جو میرے ساتھ ہوتے تھے، گارڈینس، وہ جب چلے گئے تو تھوڑی آزادی ملی مجھے خود اپنے فیصلے کرنے کا موقع مل گیا. تو پھر میں ایک جگہ نوکری کرتا تھا میں آغا خان اسکول یہاں کراچی میں پڑھاتا رہا. اور آپ ٹیچر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ سے. جی کوئی 1 سال تک میں یہاں پڑھاتا رہا. اور اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنے فیصلے کر سکتا ہوں. اور یوں میں نے جو ہے نا میس کمیونیکیشن میں گھر والوں کو بتائے بغیر میں نے ایڈمیشن کر لیا. تو اس کے بعد بس یہ میڈیا میں بطور، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسٹرگلنگ جرنلسٹ ابھی کام جاری ہے. نہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے جس طریقے سے آپ نے خود کو گروم کیا ہے، اور آپ انسپریشن ہیں ہماری یوتھ کے لیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے منسلک ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ آپ کی جو ماشاء اللہ سے پرسونا ہے، ایک جاذب نظر شخصیت آپ کی ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیلی ویژن میں بہت اٹریکٹ کر سکتی ہے آڈینس کو. کیا فیوچر پلانس ہے مین اسٹریم میڈیا کی طرف جانے کا؟ ہمارے یہاں میڈیا کا حال بہت برا ہے، آپ کو معلوم معذرت، میڈیا کا حال بہت برا ہے. بہت سارے چینلز، بڑے بڑے چینلز، آپ کسی سے بھی پوچھئے، کوئی بھی ایک عام ورکر ہے، اس کو 6-7 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملتی. البتہ میں نے مین اسٹریم میڈیا میں تھوڑا سا میں نے ایز اے کانٹینٹ رائٹر میں نے کام بھی کیا، لیکن پیسے نہیں ملے. اچھا. اور اس کے بعد جب میں ایک جگہ اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل میں خبریں پڑھتا تھا، تو یہ پابندیاں ہمیشہ سے پتہ نہیں، ایک باغی ہے میرے اندر. جب خبریں پڑھنے کے لیے ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ کو بال کاٹنے پڑیں گے، تو وہ بھی دوسرے دن. شروع میں کانٹریکٹ کے دوران یہ باتیں نہیں ہوئی، ایک آدھ خبرنامے یا پھر جو نیوز بلیٹن ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بال آپ کو کٹوانے پڑیں گے. تو یہ چیز مجھے بری لگی، تو میں نے چھوڑ دیا. اور جو براڈ کاسٹنگ کی طرف آنے کا مجھے جو لگتا ہے، بچپن میں گھر میں میرے دادا ریڈیو سنا کرتے تھے، تو اس زمانے میں ہی ریڈیو کی طرف یوں سمجھ لیجئے کہ اٹریکشن تھی. ہم سنتے تھے، خصوصاً برشس کی جو پروگرامز ہوتے تھے جو بہت اچھے لگتے تھے. رات 9 بجے تک صرف اور صرف ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ برشس کی یاری سما ایک پروگرام ہوتا تھا، وہ آئے، اس کا انتظار کرتے تھے. تو یوں میں براڈ کاسٹنگ کی طرف آ گیا.
ये कि डिजिटल मीडिया में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पर। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उसमें ये वीलॉग्स और मुख्तलिफ मसाइल पे, समाजी मसाइल पे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका हाल बुरा है, और हम जैसे जो नए लोग आते हैं प्रोफेशनल, उनको जगह नहीं दी जाती, नहीं दी स्क्रीन जाती। नहीं दी जाती। और हम जाते भी हैं तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरा कंटेंट या मेरी तहरीरें या मैं जो तहकीक करता हूँ वो कोई और पढ़ के बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, मारूफ हो जाता प्लेजरिज्म है। का हाँ, एलिमेंट है। तो पैसे उसको बहुत मिल जाते हैं। उसके पीछे जितने भी काम करने वाले हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आता है, उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती जितना। एक्सप्लॉयटेशन जी। आप कह रहे तो हैं। ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में। अच्छा चले, ये बताइएगा कि डिजिटल मीडिया के इमरजेंस को कैसे देखते हैं आप? इनके इसके आने के बाद क्या असरात पड़े हैं इसके हमारी सोसाइटी पे इन जनरल और प्रोफेशनल जर्नलिज्म पे इन पर्टिकुलर? ये क्या दो कहेंगे? दो सवालात आपने जोड़ दिए। पहला जो सवाल आपने डिजिटल मीडिया की बात की, तो डिजिटल मीडिया ज़ाहिर है एक तरक्की कह लीजिए या फिर एक फ़्लो होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आ गया है, अब उसके असरात पूरी सोसाइटी पे आ गए हैं, आ सिर्फ़ और गए। सिर्फ़ मीडिया पे नहीं। मीडिया पे यूँ कह लीजिए कि आप यूँ देख लीजिए कि इतना पावरफुल है कि मेन स्ट्रीम डिजिटल जो सैटेलाइट चैनल है, वो सब सारी तवज्जो अब दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल और डिजिटल एग्ज़ैक्टली, मीडिया पे। बिल्कुल सही तो कहा। जितने भी बड़े चैनल्स एक हैं, पैराडाइम शिफ्ट आ रहा शिफ्ट हो है, गया है। बिल्कुल सही। तो यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 5-10 सालों में आप देखेंगे कि शायद सैटेलाइट चैनल्स कम होते जाएँगे और मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा अब भी देखें ना कि हम, मेरा ख़्याल है मैंने टीवी खोल के पिछले 5-6 माह से टीवी नहीं खोल देखा के है, नहीं देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो ख़बरें मुझे चाहिए वो मुझे ट्विटर, वो मुझे यूट्यूब, फिंगर वो टिप से मुझे मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन से डेफ़िनेटली, मुझे मिल जाती हैं, सोशल मीडिया डेफ़िनेटली। प्लेटफ़ॉर्म से। तो सोशल मीडिया की अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे देखें, एक कोई भी ख़बर आ जाती है, कोई भी वीडियो आ जाती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें ऑथेंटिसिटी कम होती कम है। होती है। हमारे यहाँ चूँकि प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है, लोग उस ख़बर को बिना तहक़ीक़ किए आगे बढ़ाते हैं, उसको शेयर करते हैं हुँ, और उसकी बुनियाद पर उसको दलील बनाकर किसी से बात करते हैं, एग्ज़ैक्टली, बिना तहक़ीक़ किए। एग्ज़ैक्टली। तो ये सबसे बड़ी बुराई है, और वो सोशल मीडिया की नहीं, वो हमारे तरबियत की है। हुँ। हमें ये सिखाया नहीं गया, हमें ये पढ़ाया नहीं गया और हमें ये समझाया नहीं गया कि आप बिना तहक़ीक़ किए कोई भी ख़बर आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा अली, एक बात याद आई मुझे उससे, आपने कहा ना कि हम तहक़ीक़ नहीं करते। सो एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि हर किसी के हाथ में माइक आया है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोफ़ेशनल जर्नलिज़्म के हवाले से एक बहुत बड़ा खला पाया जाता है। इस खला को पुर करने के लिए प्रोफ़ेशनल जर्नलिज़्म के हवाले से क्या किया जा सकता है? और आप जैसे जो यंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है? ये आप मेरे ज़ख्मों पे जो है ना ला नमक छिड़क रहे हैं। देखें, हमारे वहाँ गिलगित बल्तिस्तान, सिर्फ़ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, कई जो देहाती इलाके हैं, हुँ। वहाँ पर माइक जिन लोगों को दिया जाता है, वो उर्दू में एक बात है कि बंदर के हाथ में उस तरह बंदर के हाथ में उस तरह के उस तरह से मसला है। उसका बड़ा नुकसान जितने भी प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिज्म पढ़ के मार्केट में आते हैं, उनके लिए होता है। हुँ, क्योंकि देखें, टीवी चैनल के मुफादात हैं, वो उन खबरों को नशर करेगा जहां उनको कमर्शियल्स मिल रहे हैं। मिल गए। ये बड़े शहरों की कराची में, या फिर ये है कि शाहिद अफरीदी कहीं थूक भी देता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन ब्रेकिंग न्यूज़ जाती बन है। जाती है ठीक डेफ़िनेटली। है, बल्कि किसी देहात में 50 लोग मर जाए तो कोई नहीं सुनता। हुँ, हमारे तरफ मौसमियाती तब्दीली की वजह से कितने बड़े डिज़ास्टर्स आ गए हैं। एग्ज़ैक्टली। कहीं खबर बनी? कहीं नहीं नहीं बनी, बनी। क्योंकि वहाँ पे माइक किसी प्रोफ़ेशनल के हाथ जर्नलिस्ट को में नहीं दिया नहीं था गया है। वो। और इसमें मीडिया वाले, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, माफियाज़ हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो फ्री में उनका काम। गिलगित बल्तिस्तान में आप मुझे सिर्फ 2 ऐसे सहाफ़ी दिखाएं जिनको मीडिया हाउसेस वाले पैसे देते हैं। पैसे देते हैं होंगे। उन्होंने सिर्फ माइक दिया हुआ है, माइक भी पूरा नहीं, सिर्फ वो डब्बा जो होता है हुँ, जिसके ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ वो माइक दे देते हैं, तो वो काम करना शुरू करते हैं। अब फिर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो ब्लैकमेलिंग की तरफ जाएंगे। डेफ़िनेटली।
تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اور پھر ہمارا دیکھیں جب اب وہ پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوگا, اس نے جرنلزم نہیں پڑھی, اس نے جرنلزم کی ایتھکس کے حوالے سے اس کو پتہ نہیں ہوگا, تو وہ صرف اور صرف برف باری کی خبر دے گا بس کہ یہی بھائی کرے گلگت میں برف باری شروع ہو گئی ہے, یا پھر یہ ہے کہ باہر آ گئی. بہار آ گئی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ مین اسٹریم میڈیا پر گلگت بلتستان کے حوالے سے کون سی خبریں آتی ہیں, یا کوئی بندہ رقص کرتا ہے, ڈانس کرتا ہے, تو وہ خبر آ جاتی ہے کہ بھائی گلگت بلتستان کی ثقافت, اور صرف ڈانس کو ثقافت بنایا ہوا ہے. تو یہ میڈیا ہاؤسز, کیونکہ ان کو صرف منافع کمانے سے دلچسپی ہے, اور پھر جرنلسٹ, ان کو مفت میں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کو کانٹینٹ دے دے. اور اگر پروفیشنل کوئی بندہ ہوتا تو وہ ہماری طرف اتنا سارا کانٹینٹ ہے, اتنی ساری سٹوریز ہیں, ایگزیکٹلی. تو میں اگر صرف 1 مہینے کے لیے جاتا ہوں, میں وہاں سے کوئی 15-20 سٹوریز لے کے آتا ہوں. ماشاء اللہ. تو اگر وہاں کوئی پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا تو وہ سٹوریز کو, عوامی مسائل کو, یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس خبریت, دیکھیں نا سب سے پہلے جب ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ خبریت, اس چیز میں خبر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. کوئی بندہ ڈانس کر رہا ہے تو وہ خبر نہیں ہے, اور بھی اور بہت سارے. ہمارے جی بی کے حوالے سے یہ بات سچ ہے کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز. کیا کہتے ہیں, اور ایسا ہی ہے نا. اچھا چلے, آپ نے تحقیق کی بات کی تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ریسنٹلی بریشس کانفرنس کراچی میں ہوئی, جس میں آپ نے ماشاء اللہ سے بڑا اہم آپ کی کنٹریبیوشن رہی, لیکن اس کانفرنس کے بعد کچھ ہمارے لکھاری ہے, کچھ ہمارے لوگوں نے تھوڑی سی تنقید کی اس کانفرنس میں کہ شاید آپ نے بریشس کی, اس کانفرنس میں بریشس کی زبان کو لے کے تاریخ کو تھوڑا سا مسخ کیا گیا یا ایگزاجریٹ کیا گیا, اسپیسیفکلی جو بریشس کی تاریخ ہے اس کو لے کے. آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ بریشس کی 18,000 سال پرانی زبان ہے؟ جی اچھا, آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. ہاں سوشل میڈیا پر کافی سارے لوگوں نے اور یہ سوال بڑے پوچھا ہے. مشہور لکھاریوں نے اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے, بالکل کافی سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا. پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری کانفرنس میں ہم نے جو کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, کسی پینلسٹ نے کم از کم یہ بات نہیں کہی تھی, اس بات کو انڈورس نہیں کیا تھا کہ بریشس کی 18,000 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جی, لیکن دیکھیں ہم نے بات کی تھی زبان, کئی لوگ ہیں اپنی زبان کو لے کے, اپنی ثقافت کو لے کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں, یا ہمارے باپ دادے سب سے زیادہ بہادر تھے. یہ چیز خصوصاً جو دیہاتی لوگ ہیں نا, ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہمیشہ سے ہے. ہم خود کیا کام کر رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ہمیشہ بھائی ہمارے دادے بڑے بہادر تھے, یا پھر ہماری زبان سب سے پرانی ہے, یہ ایک عنصر ہے. تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ 18,000, کانفرنس میں اس بات کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد کچھ نیوز رپورٹس آئیں منظر عام پر. تو سب سے پہلے میں بلکہ ادارے کا نام بھی دے دوں گا, انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک خبر اسٹوری پبلش کیا تھا. اچھا, اس حوالے سے جی ہمارے کانفرنس کو رپورٹ کیا تھا. تو اس میں تاریخ کے حوالے سے ایڈوکیٹ وزیر شفیع اللہ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. تو وزیر شفیع اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ بریشس کی 18,000 سال پرانی ہے, اور کچھ ہمارے دیگر جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پرانی ہے. لیکن دیکھیں یہ بات میں نے نہیں کہی ہے, تو میرے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ میں یہ انڈورس کروں کہ ہاں 18,000 سال پرانی ہے. جب ہم ہیومن ہسٹری کو دیکھتے ہیں, تاریخ کو دیکھتے ہیں, تو اب تک جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں تو اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے. سنسکرت اور تامل جیسی زبانوں کی 5,000 سال جی پرانی اب تاریخ ہے. بالکل یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. بہرحال کسی بھی زبان کو لے کے تھوڑی سی ہائپربولک اپروچ رکھا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. تھوڑا سا ایگزاجریٹ کرنے میں کیا مبالغہ ہے؟ اگر 18,000 سال کہاں بھی گیا ہے تو ہم نے اپنی زبان کی تشہیر کرنی ہے, کوئی برائی تو نہیں ہے میرے خیال, یا تو مس کوٹ کیا گیا ہے. اول تو مس کوٹ کیا گیا ہے, اور دوسری بات اس کے حوالے سے تحقیق آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان میں سب سے جو پرانی, بلکہ بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ موئن دڑو کی جو تاریخ ہے وہ 5,000 سال پرانی ہے. تو کیونکہ ان کے پاس کئی دلائل موجود ہیں, انہوں نے جو قلعہ کھودا تھا وہاں سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, ایویڈنس کے ساتھ. اگر کوئی بھی ہم ایسی بات کریں ایویڈنس کے ساتھ, ہم اس کو سامنے رکھیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے, آنے والے وقتوں کے لیے. بہترین. اچھا یہ بتائے گا, آپ نے
تھوڑی دیر پہلے خود بھی ذکر کیا، مجھے بھی یوں لگتا ہے اور بہت ساروں کو یوں لگتا ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس میں نوکری کا عنصر نہیں پایا جاتا، متصادم ہے آپ کی شخصیت نوکری سے. سو ہم کیا فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا ہم مستقبل قریب میں علی کا کوئی اپنا میڈیا ہاؤس ہوتا ہوا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں سے آپ کے اپنے کلوز نکل کے آ جائے اور ہمیں بہت سارے علی احمد جان دیکھنے کو مل جائے، خاص کر جی بی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں ہوں اور میری دل کی بات ہے یہ. میڈیا ہاؤس کی جو بات کی، پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، میڈیا ہاؤس بنانا آپ کے لیے، ہم جیسے ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بٹ ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں، مشکل کام ہوتا ہے. ہاں، ایک چھوٹے سے سیٹ اپ، کیونکہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے ایگزیکٹلی، پاس یوٹیوب ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تو ہوں. اس سے بالکل کر سکتے ہیں. جو ابھی مستقبل کو لے کے جو میری منصوبہ بندی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، چونکہ ابھی حال ہی میں نے ایم فل میں بھی ایڈمیشن لیا ماشاء اللہ ہوا سے ہے، بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بہتر تحقیق کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ براڈ کاسٹنگ کو لے کے، براڈ کاسٹ جرنلزم کو لے کے، لوگوں کو لے کے، زبردست. کمیونٹی جرنلزم کو لے کے، جو چیزیں کم از کم مجھے معلوم ہے میں لوگوں کو سکھاتا رہوں، بہت اچھی اور میں بات ہے. اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہا بہت ہوں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جیسے ینگ بلڈ کی، ینگ پروفیشنلز کی ہماری جی بی کو، ہماری یوتھ کو ضرورت ہے. آپ اپنی کنٹریبیوشن دیتے رہیں، مزید بھی دیتے رہیے گا. تو بہت بہت شکریہ علی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا. یہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پرائم ٹاک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہم بہت جلد ایک اور ایسے ہی خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سنو ایف ایم 89.4 کے آفس سے اور پرائم ٹائم کے پروگرام پرائم ٹاک سے اپنے میزبان حیدر یوسف کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.